کشمیر دنیا کی نظر میں ہے تو وہ کشمیر کے لوگوں کی، ہماری ماؤں بہنوں اور بھائیوں کی اپنی قربانیوں کی وجہ سے، ان کے خون کی وجہ سے ہے، اور شاید خون سے بھی زیادہ قیمتی قربانیوں کی وجہ سے ہے۔ اس بات کا ہمیں بھرپور ادراک ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جان کی قربانی بڑی ہوتی ہے، تاریخ میں کچھ لوگ جان سے بھی بڑی قربانیاں دیتے ہیں، اور کشمیریوں نے وہ دی ہیں۔ ساری دنیا اس کو جانتی ہے، لوگ جان سے بھی بڑی قربانیاں دیتے ہیں، اور کشمیریوں نے وہ دی ہیں۔ ساری دنیا اس کو جانتی ہے۔ آج ہندوستان، آج نہیں، پچھلے 75 سال سے یا 70 سال سے اس کی تسلسل سے یہ کوشش رہی ہے، کنسسٹنٹ ایک پالیسی رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اینی ہاؤ، بائی یوزنگ اینی ٹولز، اینی میتھڈ، اینی فورم، وہ کشمیر کو عالمی منظرنامے سے ہٹانا چاہتے ہیں اور اس کا اپنا پارٹ بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مختلف بہانے استعمال کیے، اور یہ اگر ہم تاریخ بولتے جائیں یا اس کو پین ڈاؤن کرتے جائیں تو ہر سال، ہر دوسرے سال انہوں نے کوئی نہ کوئی قدم وہ ضرور اٹھایا ہے کہ وہ اپنے جو ٹارگٹ ہیں اس کی طرف بڑھیں۔ لیکن یہ بات بھی بہرحال درست ہے کہ پاکستان نے بھی کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا جس پہ ہم نے مختلف فورمز کے اوپر اس معاملے کو نہ اٹھایا ہو۔ یہ معقول تو شاید نہیں ہے کہ میں یہاں کھڑے ہو کے کسی پارٹی کی بات کروں، لیکن میں نے جہاں ساری جماعتوں کا ذکر کیا، میں اس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری جماعت کی بنیاد رکھی گئی تھی کشمیر کے مسئلے کے اوپر۔ پاکستان پیپلز پارٹی جب بنائی گئی تھی نا جی، تو اس کے فاؤنڈنگ ڈاکومنٹس لکھے گئے تھے، اس کے بہت سارے ڈاکومنٹ ہیں وہ، تو اس میں ایک چیپٹر تھا، ایک ڈاکومنٹ ہے وائی نیو پارٹی۔ اس میں پاکستان کے لوگوں کے لیے سوشل، پولیٹیکل، اکنامیکل جسٹس کی بات کی گئی تھی، لوگوں کو ان کے حقوق لے کے دینے کی بات کی گئی تھی، مزدوروں، کسانوں، طالب علموں، اس ملک کی ڈفرینٹ مائنورٹیز کے تحفظ کی بات کی گئی تھی۔ لیکن ایک میجر چیپٹر اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ کشمیر کی آزادی کے بغیر پاکستان کی آزادی مکمل نہیں ہوتی، ہم نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پوری کوشش کرنی ہے۔ تو یہ فاؤنڈنگ ڈاکومنٹ ہے ہمارا، جس پہ وہ فاؤنڈیشن ہے، جس پہ ہم کھڑے ہیں۔ اس لیے آپ ساری جماعتوں کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ میری جماعت کبھی بھی، جب کبھی ہمیں موقع ملتا ہے، وہ ہم حکومت میں ہوں نہ ہو، اپوزیشن میں ہوں، کسی فورم پہ ہوں، آپ کو پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور اس حکومت کی طرف سے بھی ہمیشہ، لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے خاص طور پہ ضرور اس کی واضح جھلکیاں نظر آئیں گی کہ جہاں کہیں ہماری جماعت کسی فورم پر جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کرے گی، حتی الامکان یہ ہوگا، بلکہ شاید ہر فورم پہ یہ ہوگا کہ کشمیر کا ایشو ہم ضرور فلیگ کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایشو فلیگ کر دینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ایشو فلیگ کر دینے سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بات کہ جتنا ہم کوشش کر رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ کوشش کی جانی چاہیے، اس کی سپیس موجود ہے۔ آپ جتنی بھی کوشش کریں گے سپیس ہمیشہ رہے گی، لیکن صرف دنیا کے اوپینین کو آپ مائلڈ کر سکتے ہیں، دنیا کے اوپینین کو آپ مولڈ کر سکتے ہیں۔ وہی ایک ذریعہ ہے جس سے آپ دنیا کو مجبور کر سکتے ہیں، یہ دنیا کو اس طرف لا سکتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے، دنیا میں ضمیر نام کی کوئی چیز نہیں، انٹرسٹ سے۔ ملکوں کے اندر ضمیر نہیں ہوتے، وہ اپنے اپنے مفادات کے تحت چلتے ہیں، اور بڑی طاقتوں کے بالکل ہی نہیں ہوتے۔ بلکہ کہتے ہیں نا، جس طرح دل ہوتا ہے انسان کے اندر، ان کے ہاں دل بھی نہیں ہوتا، ان کا صرف اپنا دماغ کام کرتا ہے، اپنے انٹرسٹ کے تحت چلتے ہیں۔ اور آج کا دور وہ ہے جب پاپولزم کے تحت انسانی سماج نے بڑی معراج حاصل کی پچھلی صدی میں اور موجودہ صدی کے اندر، کہ جب ہم نے ماضی کے رشتے ختم کر کے یہ قومی ریاستیں بنائیں اور دنیا میں طاقت کے زور پہ فتوحات کے سلسلے کو یا جغرافیہ تبدیل کرنے کو تسلیم کرنے کا عمل ختم کر دیا گیا۔ دنیا میں ایک چارٹر بن گیا کہ اب کوئی طاقت کے زور پہ ملکوں کو محکوم نہیں بنائے گا، اس کے اوپر اپنی حاکمیت نہیں بنائے گا، بلکہ لوگ فیصلہ کریں گے۔ آج وہ جو فلسفہ ہے جس کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں، وہ خود اٹ سیلف چیلنجڈ ہے، اس لیے کہ آج ہم امریکہ کو دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ایک تحریک شروع ہے، اور وہ حکومت تک پہنچ گئی تھی، اور ان کا فلسفہ یہی تھا کہ ہم ایک بڑی طاقت ضرور ہے، ہمیں بڑی اکانومی ضرور ہے،
لیکن دنیا کے مسائل کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے مسائل کی طرف توجہ دیں گے۔ وہ اپنی انٹرنیشنل رسپانسبلٹیز، وہ بڑی طاقت کے طور پہ ضرور رہنا چاہتے ہیں، وہ ہیڈ ماسٹر ضرور بننا چاہتے ہیں، لیکن اپنی انٹرنیشنل رسپانسبلٹیز ادا کرنے سے اعتراض کرنے کا ایک عمل ہے۔ یہی عمل ہمیں بریگزٹ میں نظر آتا ہے، یہی عمل ہمیں ہندوستان میں نظر آتا ہے، دنیا کے اور کئی اسٹیبلشڈ ڈیموکریسیز کے اندر بھی یہ عمل ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن خواتین و حضرات، اس کا دوسرا پہلو پھر جنگیں ہیں۔ وہ معاشی جنگیں بھی ہیں اور ہتھیاروں کی جنگیں بھی ہیں۔ جنگوں سے معاملات اب حل ہونے کا دور گیا۔ آپ نے جنگوں کے ساتھ ورلڈ اوپینین کو ون کرنا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ آپ کا وکیل جتنا تگڑا ہوگا، اپنے گھر تگڑا ہوگا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، دنیا میں اس کی ایک اپنی حیثیت آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہوگی، تو وہ آپ کا مقدمہ بہتر لڑ لے گا، اس کی بات بہتر سنی جا سکے گی۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا سبق ہے۔ ایک مضبوط، مستحکم، جمہوری طور پہ مستحکم، معاشی طور پہ مستحکم پاکستان جب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو ہی وہ کشمیر کا مقدمہ بہتر رنگ میں لڑ پائے گا۔ آج پاکستان اپنے لیے سٹرگل کر رہا ہے، اپنی سوسائٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے حالات درست کرنے کے لیے۔ ہم تو خود جکڑے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود، تمام تر مشکلات کے باوجود، آپ کوئی موقع نہیں دیکھیں گے کہ ہم نے کشمیر کی طرف اپنی توجہ کم کی ہو۔ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس دن کشمیر کا مسئلہ ہندوستان کے توجہ کے مطابق، اس کی خواہشوں کے مطابق حل ہوا، وہ پاکستان اور ہمارے اس ریجن کے اندر بہت بڑی تباہی کا باعث ہوگا۔ یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے ہم۔ اس کے لیے کم وقت میں کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑی۔ لیکن میں نے یہ گزارش کی نا، میری بات کو پتہ نہیں کس رنگ میں لیا جائے، لیکن میں یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ایک معاشی طور پہ کمزور پاکستان جو اپنے لیے دنیا سے مدد مانگ رہا ہو، وہ کشمیر کے لیے مدد مانگنے جائے گا تو اس کو وہ نہیں ملے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مقدمہ ہم مذہبوں کی بنیاد پہ لڑتے ہیں۔ مذہب کی بنیاد پہ لڑنے والا مقدمہ آج ہمیں مسلمان ملکوں کے اندر نظر نہیں آتا۔ بڑا کمزور صورتحال ہے۔ OIC میں آج بہت سارے ہمارے ممبرز ممالک ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، لیکن کشمیر کے ایشو کے اوپر وہ ہندوستان کے سامنے کھڑے ہو کے بات نہیں کرتے۔ آج بھی اگر غور کریں تو کشمیر کے ایشو کے اوپر پاکستان کے موقف کو بھلے چھوٹے ممالک صحیح، لیکن وہ یورپ کے ممالک کھڑے ہوتے نظر آئیں گے۔ بڑے تھوڑے مسلم ممالک ہیں جو ہمیں اخلاقی امداد فراہم کرتے ہیں، بہت سارے تو وہ ہیں جو ہندوستان کو اخلاقی بھی اور مالی مدد بھی فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سوچنا ہوگا اس عمل کو بھی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو، ہم سب کو، اور اس میں آپ کا بڑا اہم رول ہے، اس جیسے اداروں کا بڑا اہم رول ہے۔ میری دانست میں جہاں پہ ہمیں دنیا کو یہ مقدمہ دنیا کی نظروں میں زندہ رکھنا ہے، ایفیکٹولی اس کو پلے کرنا ہے، اس کے اوپر ورلڈ اوپینین جو ہے وہ ہم نے ہموار کرنا ہے، تاکہ لوگ مختلف فورمز پہ ہندوستان کے اوپر پریشر بلڈ کریں۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے اندر اپنی نئی نسل ہے، اس کو بھی اس مقدمے سے آگاہ رکھیں۔ آج آہستہ آہستہ جہاں دنیا کی نظر سے یہ ہٹانے کی کوشش ہے، ہمارے ہاں بھی طویل جدوجہد ہو جائے نا تو کچھ نہ کچھ طبقہ بھی درمیان میں سے سیگمنٹ آف دیٹ سوسائٹی وہ تھوڑے سے ڈس ہارٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مایوسی کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ میجورٹی کا ایسا نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے بچوں کو، ہمارے اپنی نسلوں کو یہ ضرور آگاہ رکھنا ہے کہ کشمیر کشمیریوں کا مسئلہ نہیں ہے، کشمیر مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں اس کو مسلمانوں کا مسئلہ نہیں سمجھتا جی،